السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بتانے جا رہی ہوں۔ تو میں آپ کو اس میں یہ بھی بتاؤں گی کہ شب قدر کون سی رات کو کہا جاتا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر، جس کو ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ اسلامی مہینے رمضان المبارک، اسلامی مہینہ رمضان المبارک کے آخری عشرے، مطلب آخری عشرہ جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، تیسرے عشرے کو آخری عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی طاق راتوں میں، طاق راتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو 21ویں جیسے ہو گئی، 23ویں، اب 22ویں نہیں، 20ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے وہ 21ویں ہوتی ہے، اور اس طرح جو 22ویں روزے کی رات ہوتی ہے وہ 23ویں ہوتی ہے، اور اسی طرح جو 24ویں روزے کی رات ہوتی ہے وہ 25ویں ہوتی ہے، اور اسی طرح 26ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے وہ 27ویں ہوتی ہے، اور 28ویں روزے کی رات جو ہے 29ویں ہوتی ہے۔ ان ساری راتوں کو جو ہے وہ طاق رات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک رات جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی، جیسے قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے جس کا جو اسی رات کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت اور تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، مطلب ایک رات کو آپ عبادت کریں گے تو وہ ایک رات کی عبادت آپ کے 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہوگی۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے کوئی تھوڑے نہیں ہوتے، اتنی تو ہماری عمریں بھی نہیں ہوتی جتنی اس کی عبادت ہے۔ اس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہیں، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس رات کے متعلق پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی، کیونکہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے، لیکن امت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی عمریں بہت کم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بہت افسردہ ہوئے کہ اس رات میں ہم اتنی زیادہ عبادتیں کیسے کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں شب قدر کو نازل کیا، اور قرآن پاک میں اس کا یوں آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے شب قدر؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے۔ کب تک سلامتی ہے؟ صبح چمکنے تک، مطلب سورج چمکنے تک یہ سلامتی کی رات ہے۔ بس آج ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی شب قدر کی راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم